اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا اور دین کی مخالفت مشکل ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے، چوری کرنا مشکل، زنا کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، نکاح کرنا آسان، داڑھی رکھنا آسان، نماز پڑھنا آسان. تو صحابہ کے دور میں جو قربانی دے کے ایمان لانے والے لوگوں کی اصلاح دل کی ہوتی تھی، وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو وہ رگڑے نہیں لگتے. تو صوفیہ کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. السلام علیکم. ہمارے چینل ہیڈس آف فاتح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت، روکھڑا سمجھتے ہیں؟ پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ، عزت اور شہرت کی لالچ، بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے، سبھی بچتے تھے، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیہ کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں. بھئی دماغی طاقت کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے تب ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے، لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں پہ تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا، اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو، سکون تو ملے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے، ماشاء اللہ آتا ہے، فوج اقتدار سنبھالتی ہے، تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول جی ایچ کیو کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع، جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا، تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں، پیک ایسے مقامات ہیں، حساس ادارے، سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अला इन्न फी कुल्ली जसदिन मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब। फरमाया खबरदार सुनो, हर शख्स के सीने में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो ऐसा कीमती है कि जब वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाती है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब। देखो ये मादी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी। जाहिरी एतबार से भी अगर आपकी सेहत खराब होना जब शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से पता चलता है? दिल। दिल सबसे पहले बूढ़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें खराब होती हैं। कहते हैं ना दिल घबरा जाता है जल्दी, दिल सही नब्ज चेक की तो वो 100 तक भाग ही जा रहा है, नब्ज धड़क रही होती है लोगों की। मैं हैरान होता हूं किसी की 92, जवान लोगों की, कोई 90 पे आया हुआ है, कोई 92 पे आया हुआ है, कोई 80-85 पे आया हुआ है। जवान आदमी की जो नब्ज है ना वो 72 से जितना ऊपर होगी तो इसका मतलब दिल की सेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा बीमार है, लेकिन सेटिंग मयारी नहीं। 72 बहुत, और जितना कम होगी इसका मतलब क्या है? दिल क्या है? बोल लो ना क्या जा रहा है? खानदानी। भाई आप अपनी ना नब्ज तमीज से किसी वक्त बैठ के चेक करना कितनी धड़क रही है। तो 72 से अगर कम है तो इसका मतलब एक तो बीमारी की वजह से कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। मैं भी एक एथलीट से मिला हूं, उसकी नब्ज के 55 है, 55। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वर्किंग कम करना पड़ रही है। थोड़ी सी वर्किंग में काम 72 वाला हो रहा है। अरे जिसका दिल 55 दफा धड़क रहा है ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं, वैसे ही, तो इसका मतलब है वो 55 दफा धड़क के वो काम कर रहा है जो एक नॉर्मल आदमी का उस काम को करने के लिए 72 दफा धड़कना पड़ता है। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब सेहतमंद किसका है? 55 वाले का, 72 वाले का? 55 वाले का। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो 55 तो खैर बहुत ही, कोई दुनिया में चंद एक लोगों का ही होगा, लेकिन 65-70 हटो बच्चों है। अच्छा ये बात आई गई है तो ये होता कैसे है? इसको सेटिंग पे लाएंगे कैसे? ये आता है जॉगिंग से और एक्सरसाइज से। दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा? सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहां बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो? बातें अच्छी करते हैं। तो ये जो रूहानी दिल है ये भी क्या होता है? बीमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमार होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है? खराब। इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे नहीं होते। हम फिर उस जाहिर पे मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने वो बयान किया था ना कि अपना मकान कोई जरूरत नहीं है, इंसान की बुनियादी जरूरत नहीं है। इतने दलाइल से समझाया, नीचे कुछ लोगों के कमेंट से इस मौलवी की बातों में मत आओ, अपना मकान तो अपना ही होता है। तो वो दलाइल उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि दिल में ये तसव्वुर बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मुसाफिर खाना है। वो जाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं, वो W11 की चमक पट्टियों को देख रहे हैं।
वो ये देख ही रहे कि भाई तेरा स्टेशन आगे लांडी में उतरना है तूने। एक तो W11 लांडी जाती नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों पहुंचा के आता हूं उसको लांडी हमेशा। वो ये नहीं देख रहे होते। तो ये भाई दिल में पहले ये तसव्वुर बिठाओगे तो फिर हमारी बातें और उलमा की बातें समझ में आएंगी। नहीं बिठाओगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाना, बोलते रहो, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गला जरा बैठा हुआ है, बोलने में मुश्किल हो रही है, बैठा हुआ एक दफा तबीयत से जो ना खंखारना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सीने में दिल है, जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। अब असल बात ये कि सही होने की डेफिनेशन क्या है? अरे जो जिस्मानी दिल जब सही होगा तो डॉक्टर कहेगा सही का मतलब है कि इतनी दफा धड़कता हो। क्या ख्याल है? कोलेस्ट्रॉल ना हो, ब्लॉकेज ना हो, वगैरह वगैरह। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है? सही दिल है। तो रूहानी दिल के सही होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना, कि आपका जो रूहानी दिल है वो क्या है? सही। और अजीब बात बताऊं, रूहानी दिल जब सही होता है ना तो जिस्मानी अगर थोड़ा बहुत खराब हो तो भी सेटिंग पे आ जाता है वो। रूहानी के सही होने से जिस्मानी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो फिर थोड़े बहुत अंडे पराठे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ना सुबह सुबह, वो रूहानी दिल अगर सही होगा तो वो उसकी सेटिंग भी काफी हद तक सही कर लेता है। कुछ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होगी तो फिर रूहानी आके कहता है भाई माफ कर दे, ठीक है ना, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो रूहानी दिल को सेहतमंद रखने का हुक्म दिया, तो रूहानी दिल की सेहत यह है जो मैं बता रहा था सूफिया कराम के, हां रूहानी दिल की सेहत यह है कि दिल को दो मोहब्बतों से पाक कर लो। दो मोहब्बतें दिल से क्या कर दो? किक आउट। कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। ये दो चीजें निकाल लो तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। और लोग इसी के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ कर लेंगे, ये दो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक है माल की मोहब्बत, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हुब्बे माल कहते हैं। हुब का माना अरबी में मोहब्बत। और दूसरा जाह, वजाहत कहते हैं ना, वजाहत तो नहीं कह सकते इसको, जाह कहते हैं। इज्जत, इज्जत की लालच। लालच का मतलब मैं क्या बन जाऊं? बड़ा, मेरी इज्जत हो। माल की मोहब्बत और क्या? जाह की मोहब्बत। आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है। क्या ख्याल है भाई? पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? क्या ख्याल है भाई? तो ये कैसी बात है? पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे? आपके पैसे खत्म हो जाए आप देखो। बच्चे भी अब्बा अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शौहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं? पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन ही यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात लाके बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं। ठीक है, पैसे दे रहे हो? अगर दे रहे हो, ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना।
तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो? हाय हाय, कैसे समझाएं? सवाल समझ में आ रहा है भाई? ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? हर वक्त फिक्र के चश्मा कहां है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी? भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आया है। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक। इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें? बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं भाई। भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है। भाई वो इसलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने? बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता कि डॉक्टर बनाना है या टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा? मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनो, क्योंकि उसकी इज्जत, बोलो भाई, ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई? जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे, तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे? क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब है भाई, ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जाह की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है। तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब? वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इख्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है? कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया? तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो? ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, अच्छा खैर मुझे जिसने बताया, मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो भले, इससे फायदा ही होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं आपके नाम से फैल जाए, मकसद तो यह है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी। काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए? मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाया जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद व नसारा के उलमा में, कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए?
ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی, غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. دیکھو, آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزرے تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے, پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا, او بھائی آپ جا رہے ہیں, ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں, بیٹھیں تو صحیح, یار کرسی لے کر آ, بیٹھے تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ, شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ, پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا, بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا, 2006 یا 7 کی بات ہے, تو یہاں ایک ریڑی والا تھا, سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے, وہ اس طرح کا افغانی تھا, وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, وہ ریڑی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے, اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں, تو فلانا ڈمکانا, کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں, غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں, تم جھوٹے ہو. عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ تانا برداشت نہیں ہوتا, جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا. جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل چلاتی رہے, بولتی رہے, سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. اس نے میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ. اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اس بندے نے کہا کہ اب نہیں ملے, قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی سالے. نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے. یہ نا او بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے, کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی, پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو.
بھائی اسلام میں عزت پہلے ہے، پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا، میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلی معیار پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں مگر عزت کے ساتھ. ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو تیش دلا دیا، اس نے کہا نہیں. اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ، وہ پیسوں کی لالچ ہوتی، پیسے ملے، وہ کچھ بھی کر دیتی نا، پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا. انٹی کو منانے چلا جاتا، گھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں، بھلے آپ مجھے جھوٹا بولیں، کچھ بھی چور بولیں، کچھ بھی بولیں، لیکن انٹی کدو کس سے خریدنے آپ نے؟ کیونکہ کدو کے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے. ہمارے ہاں کسٹمر کو نا گھر تک لے کے، گھر پہنچ رہے اس کے، او بھائی تم نے دکان کھول لی، بیٹھ گئے، سب کو پتا ہے کپڑے کی دکان ہے، وہاں بھی ملتا ہے تو تمہارے پاس بھی ملتا ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے یار. وہ پورا پیچھے تک جا رہا، گلی کے کنارے تک جائے گا. اس کا مطلب تم پیسوں کی محبت نہیں ہے بلکہ ہوس ہے تمہارے اندر. بھائی دیکھو ملتان دوبارہ آتے ہیں ہم لوگ، وہ جو ملتان پہ بندہ اتارا تھا نا ہم نے، اب وہ بندہ انشاءاللہ ہر مثال میں ہمارے ساتھ رہے گا. محبت ہو گئی آپ کو اس ملتان، آپ پشاور جا رہے تھے، وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملتان. ٹھیک ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر ہے آپ کا، اور ہیلو ہائے گپ شپ. اب آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ ملتان اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. اب بولے میں اگلی ٹرین سے پشاور چلا جاؤں گا، پہلے میں آپ کو کیا کروں؟ گھر چھوڑ کے آ جاؤں. اور آپ چلے گئے تو وہ ملتان والے کے ابا نکلے باہر، کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ کراچی سے ایک دوست میرے سوار ہوئے تھے، جا تو یہ پشاور رہے ہیں لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ٹرین میں اتر کے ملتان تک، میرے گھر تک اب مجھے پہنچانے آئے ہیں اور اب چلے جائیں گے. کہے گا یہ محبت نہیں ہے، اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ یہ باولا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرے گا نا. بھائی یہ کہانی مجھے بیٹا، یہ بندہ ایب نارمل ہے، تو ان کا ماموں لگتا ہے، تو ان کا چاچا لگتا ہے، تو کیا ہے جو اتنی محبت دے رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، سفر ہے، ملتان پہ اترے، پتلی گلی سے نکلے آگے. تو یہ ملتان پہ جو اتر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو محبت تو اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں سے ہوتی ہے نا بھائی، پیسے سے بھی ہوتی ہے، عزت سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا وہ اس کی حدود ہی نہیں ہے؟ ہر چیز سے محبت کی کچھ حدود ہے جو عقل بھی بتاتی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے. اگر وہ محبت حد سے تجاوز کرے گی تو وہ محبت نعمت کے بجائے عذاب اور ایب نارملٹی بن جائے گی وہ، اور اس پہ قیامت میں سزا ملے گی آپ کو. ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں آپ، دیکھو نا دکانداروں کو کیسے بات کرتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. ایسے تمہید شروع کرے گا، ایسے شروع کرے گا. ابھی میں نے منڈی میں کچھ اجتماعی جانور خریدنے تھے تو تجربے ہوئے، بندہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہیں سے ٹوپی شروع. تو عزت کے ساتھ جتنا پیسہ آ جائے، عزت کے ساتھ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ہوس نہ کرے. دیکھو ہوس کی ایک اور علامت بتاؤں. ہوس کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کے تعلق والا آدمی کو کروڑوں روپے کا مالک بن گیا، ایک دم آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیا کر دے، ہدیہ دے دے. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ اپنی آمدن جو کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہے نا، اس میں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا. یہ معاشرے کے خراب ہونے کی علامت ہے.
کہ کوئی بھی آدمی اپنی کھل کے آمدن کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کیا ہے؟ زیادہ ہے. بتا کیوں نہیں رہے؟ مانگے گا پیسے. نہ لوگ دینداروں کو بتاتے ہیں اپنی آمدن. بینک اکاؤنٹ کتنے سے سیکیور ہوتے ہیں نا. ارے آپ بینک میں مینیجر کو فون کرو، یار میرے پڑوس میں یا میرا بڑا بھائی ہے بہت نیک آدمی ہے، ذرا بتانا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ابا فون کرے نا بینک میں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، بینک والا بتائے گا؟ اللیگل ہے، نہیں بتائے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو. بھائی اللیگل ہے، کیس ہو جائے گا میرے خلاف. تو اتنا سیکیور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کی اور بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں دوسرے کو پتا نہ چلے. مانگے گا کمبخت، نظر لگا کے بیٹھ جائے گا، حق نہیں دے گا میرا. میں نے ایک دفعہ ہدیوں پہ بیان کیا کہ ہدایہ دیا کریں. ایک خاتون بیچاری کی کمبختی آ گئی میرے بیان سن کے. اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا. حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس ان محترمہ کا فون آیا کہ میری وراثت میرا بڑا بھائی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے لہذا وراثت کو اور زیادہ ڈلے. ہم تو سمجھتے تم محتاج ہو، تم تو ہدیہ بانٹتی پھر رہی ہو. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ یہ ہو رہا ہے. آپ ہدیہ دے کے دیکھو، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون ختم. بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے. بھائی ارے تم تعاون کر رہے تھے، پیسے والا ہے یا نہیں ہے، تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے. اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو، اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کرے یار. معاملہ کر کے دیکھیں پیسوں کا کسی کے ساتھ. وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیتے لوگ پیسہ. ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے. پیسے ہدیہ دو نا، پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیاں دیں بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا، جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا، بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے، پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے، ڈبل کر کے لوٹائے گا. وہ بولے گا ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے، بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے، میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کہ نہیں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے، پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے، کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے، بھیکاری نہیں چاہیے. کم بخت کسی کو کوئی چیز دے دو نا. وہ ایسے وہ میں نے بتایا تھا نا ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے. اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی، ہم نے دے کتنے دیے 5,000، تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے بیٹھ، وہی ہوا تو وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر گھر میں گھس رہی ہے، پھر دیے پیسے. بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا. میں نے کہا نکلو. صحیح ہے نا، سختی کرنی پڑتی ہے. پھر یا تو اس کے گھر جاؤ کہ دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں، تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ. اسلام تو کہہ رہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کرے اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کرے.
یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. فوراً لوگ پتہ کیا سوچتے چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو, بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا ایسی کی تیسی. پہلے سوچو کہ دینا کس کو ہے. تلاش کرو سفید پوش لوگوں کو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, پھر عزت کے ساتھ ان کو دو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے, بھائی آپ چھوڑو ضرورت ہے یا نہیں, تمہارے باپ کو بھی. یہ اصل میں باپ تک جب تک نہیں ہو بات بنتا, آپ کہیں لوگوں میں پتہ نہیں کیا ممبر بیٹھ کے باپ کی باتیں لگا کے رکھی ہوئی, اس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا معاملہ. یہ جب بولو گے تو پھر وہ لے گا, بولے گا بھائی یہ تو تیش میں آیا ہوا ہے. تو ہم لوگ خود بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. جو سفید پوش ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں, اور جو بھکاری ٹائپ کے لوگ ہیں ہر بھائی یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے بھی مل جائے, ان کو دے دے کے اور کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, ان کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایک دفعہ کچھ مزدور آئے ہوئے تھے, مسجد کا گڑھا کھود رہے تھے نا, رمضان میں روزہ رکھ کے کنواں کھود رہے ہیں. میں نے ان کی حالت دیکھی, میں نے کہا یار یہ واقعی مستحق ہے. یہ کیا ہے, واقعی مستحق. تو میرے پاس رمضان میں لوگوں کی طرف سے زکاتیں بھی آتی ہیں, کچھ اپنی زکات بھی تھی. میں نے ان کو کچھ پیسے گھر بلا کے بانٹ دی. خاندانی آدمی, خاندانی لوگ تھے, بھکاری اور منگتے نہیں. ایک ان میں منگتا نکلا, صحیح ہے نا, باقی تو دوبارہ آئے نہیں. ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی, ہم تو گڑھا کھود رہے تھے اور روزہ رکھ کے, تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی. ایک کیا تھا, منگتا. 2-3 دفعہ آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارے کو واقعی ضرورت ہو. میں نے دوبارہ تعاون کر دیا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں گھریلو حالات. پھر میں نے اس کی انکوائری کی, پتا چلا یہ کمبخت کام ڈھیرے گا نہیں کرتا, یہ گھنا بن کے ہر جگہ چلا جائے گا, کام نہیں کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے گا, پھر جا کے آپ سے کیا مانگے گا, بھی شو یہ کرے گا میں بھی مزدور ہوں. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کام کرنے والا آدمی مانگتا نہیں ہے, اس کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے, اور جو منگتے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. تو اب جو ان مزدوروں کو ہم نے پیسے دیے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی نا, یہ خوشی اعتدال کی ہے. اور یہ جو منگتا ہے کمبخت, اس کی خوشی حد سے بڑی ہوئی ہے, تبھی یہ بار بار آ رہا ہے. اس میں پیسے کی لالچ ہے, ان میں دولت کی لالچ نہیں ہے. اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے, زیادہ نہیں ہے, ہوس نہیں ہے. تو بھائی دیکھو, ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو. اچھا, پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے. بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو, روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی, سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس تاکہ میری یہ حاجت پوری, یہ دولت کی ہوس ہے. یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس. یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے. 2 لاکھ روپے, 2 یا 3 لاکھ روپے, 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں تھے, لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. تو وہ یہی 2007 یا 2008 کی بات ہے, وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے, اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو, جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا, مجھے دے دینا. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. یا تو مجھے کوئی کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہوتی, سر چھپانے کے لیے چھت بولو بھائی نہ ہوتی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے صبح پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, انڈے بھی کھا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ ہوتا ہے. قیلولے کے بعد جب اٹھتے ہیں نیند سے, کڑک سی خاندانی قسم کی کیا پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, جو کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت سٹا کیا ہوتا ہے اسلام میں,
میں نے ایک ڈاکٹر آئے تھے نفسیاتی بہت بڑے, تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ چائے اتنی خطرناک چیز ہے, اس کے خلاف بیان آپ لوگ ڈاکٹر لوگوں کو چاہیے احتجاج کریں. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب وہ چائے ان کے لیے میں نے منگوائی نا, میں نے کہا آپ لوگ چھڑوائیں لوگوں سے, میں نے کہا ہم تو چھوڑ گئے پھر آپ لوگ کو دیکھ کے پینا شروع. انہوں نے کہا یار لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, تو ہم نے ایک چائے پی لی تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نقصان دہ ہے لیکن چرس ہیروئن تو نہیں پی رہے نا. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرو جو معاشرے میں چلنا بھی تو ہے نا, اتنا زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر نہیں پینی چاہیے, بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا بھائی جب دوپہر سو کے اٹھتے ہیں تو کڑک سی ایک چائے پیتے ہیں, دماغ یہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ, کاکڑ دنہ نیو کراچی والوں سے پوچھیں کاکڑ دنہ ہوتا کیا ہے, تو کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے فریش. پھر آدمی اپنے کام کاج کرے, پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے, پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی, واپس کون کرے گا اس کو, خرچ ہو گئے. اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے, کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا, سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا ان کے. انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے, ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اگر مجھے دے دو آپ. کیا خیال ہے, بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے, مجھے تو بزنس میں لگانا ہے, میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہ دے دیے. میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا. جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں, اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے, اتنا نیک ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو, ایسا نہیں ہے. ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں, دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے, بڑا. دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں. اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے, جتنی اپنی جیب میں بہت ہے. انہوں نے دے دیے, وہ نہیں نکلے. اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابے تو دے, وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں. میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. عدالت نہیں نکلوا سکتی. ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا عدالت میں جاؤ, کہہ رہے عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے. یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کوئی پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے, اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا, یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے. پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا, تو اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ. القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض کو, قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں, کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لو. بولے کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی.
غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا. یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے, اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. یہ جو ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ, اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہیں بھائی؟ کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا ارطغرل کی, کیا کھا رہا ہے صبح؟ متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ, وہ سائنس کا مضمون تھا. اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے ناشتہ ہے. ہم نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا, صحیح امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا ورنہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ, ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے, جو پکا ہے کھائے گا, تجھے کھانا پڑے گا. میری والدہ ایسے گرم چمٹا دکھا, پراٹھے کھا کے جوان ہوئے الحمدللہ. یہ 4 شادیوں کا جذبہ ایسے تھوڑی پیدا ہو گیا. اگر مجھے بتاؤ وہ ٹوسٹ کھاتے رہتے بیٹھ کے, 2 بوائل انڈے, ڈاکٹر نے کہا 2 بوائل انڈے ہاف فرائی, یا ہاف فرائی ہوں گے یا بوائل ہوں, اور پھر پنیر کی 100 گرام ہے, 100 گرام پنیر, اور مکھن, اس میں وٹامن اے کے لیے فلانی چیز, اور بی کے لیے B+ کے لیے یہ, سی کے لیے کچھ بھی, سی کے لیے کچھ بھی, لیمن. صحیح ہے نا؟ ٹوپی ڈراموں میں لگے ہوتے, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا. پراٹھے کھاؤ, چائے پیو پتلی گلی سے, انڈا ملے ٹھیک ہے گریوی ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. دوپہر کھانے میں ہم نے گھر میں بورنگ کے لیے نا ایک مزدور کو بلا لے, وہ کم وقت ہاتھ سے بورنگ کرنے لگا. بڑے میں نے کہا بھائی ہاتھ سے کیسے کرے گا, وہ اتنی مشین اٹھا رہا تھا نا وہ ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ. تو میرا دوست بھی تھا, ہم نے کہا یار یہ آدمی ہے جن ہے, دوپہر کھانا کھایا صرف روٹی کھا گیا بس وہ پانی کے ساتھ, اور پھر کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ نہ ان کو سیب کھانے کو مل رہا ہے, نہ کوئی وٹامن A++ کی گولیاں, اور کچھ بھی نہیں, نہ مچھلی, روٹی کھا رہے. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی, ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ, نہیں دیا, روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے, جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ, گھی بھی کھاؤ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبی ہو گئی بات, کافی دائیں بائیں چلی گئی یہ بات. تو میرے بھائی دل کو 2 چیزوں سے پاک کرنا ہے, پیسے کی محبت اور عزت. تکبر جسے کہتے ہیں, بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار, جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں, نہ. اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے, آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا, تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے تو انسان کس میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو, تو پھر کیا ہوگا, نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا, یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی عزت
ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں, کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا, بخیل, وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب, جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں, وہ بیچارے اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں, آگے بتا رہا تھا اصل میں یہ ہے اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا, اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے لیے کروا دو. تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں, کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان, تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے بھائی, کھلے عام. ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا, بتایا تھا بھائی, اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا. میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں, ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے, پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو, اسپین کا پنیر اچھا ہے, پنیر کہاں سے منگواتا ہوں. وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. اب ان سے گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہوں تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے, میں نے کہا یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا. اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ, تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئے ہی نہیں. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا, یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. میں نے کہا یہاں سے پیسہ ہے, سوئٹزرلینڈ اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شاید سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی. میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب ہم پیسہ ہوگے بھی کیا ہیں, غریب. کیا میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے کھا, کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے, جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا, تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر, اللہ ہی بہتر جانے. تو بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا, جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا
کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے؟ وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا, 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے؟ اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, ارے یہ میں نے پتہ نہیں یو ایس اے سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے, کیا مطلب؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی مونگ پھلی کا بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا, یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بےچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے, لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ. تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا, اقنا بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرو, سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے, کچھ نہ ہو کے بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے, سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے, طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دل کو 2 محبتوں سے پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک پیسے, ہاں جو جائز عزت ہے جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہ ملے, پھر غم ہونا, یہ انسان کی فطرت.